اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب الہی حاصل ہونے والے اعمال جس کے ذریعے روحانی مقامات و سلوک طے ہوتے ہیں، نورانیت و روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرما کر ان کے ذریعے سے اپنی معرفت کا کام لیا ہے، اور نبیوں کی بعثت کا مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانا تھا۔ اپنے وقتوں کے لوگوں کے لیے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے بنانے کا مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس معرفت کے اہم کام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے سے کرایا ہے۔ تمام نبیوں کی محنت کا مقصود محنت کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو درست کرنا مقصود تھا، اور جس انسان کا دل درست ہو گیا تو وہ کامیابی کو جلد ہی حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور انسان کے دل میں سماتا ہے۔ اس لیے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی دل کو اپنا گھر بناتے ہیں جس دل میں اس کی معرفت کا نور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک جسم و دوسرے روح۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور روح یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اس لیے انسان کے پورے جسم میں سب سے اہم جو اجزاء ہے وہ دل ہے، کیونکہ دل کے درست ہونے پر ہی انسان کی زندگی درست ہوتی ہے، کیونکہ دل انسان کا مرکز روح ہے، اور پیٹ مرکز جسم ہے، اور جب دل میں روحانیت نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ انسان کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے وہ اعمال بتائے جو اعمال اس کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کے اعمال کو اپنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ اوپر کی تمام تحریر کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جب انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ انسان روحانیت میں بھی نورانیت میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور اس طرح کی زندگی اس انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ایسے ہی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، اور ایسے ہی زندگی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ایسے ہی زندگی نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ نے، اسلاف سلف صالحین نے گزاری تھی، اور ایسے ہی زندگی کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے تو ہم سب کو بھی وہی اعمال کو اختیار کرنا ہوگا جن اعمال کو ان ہستیوں نے اختیار فرمایا تھا، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سے وہ اعمال جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ درج و ذیل ہے۔ نمبر 1، رزق حلال حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا۔ رزق حلال کے کھانے سے اور تلاش کرنے سے عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کے حلال سے زندگی میں صالحیت پیدا ہوتی ہے، گندے خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ میں سے ایک بہت بلند مرتبہ بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد فرماتے ہیں کہ رزق حلال تلاش کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں رزق حلال کی اہمیت و افادیت کو دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، اور رزق حلال کے متعلق سلف صالحین کے بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں، جن میں سے ہم نے ایک قول نقل کر دیا ہے۔
نمبر 2، لباس کا صحیح استعمال کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی امت کو لباس کے پہننے کا صحیح و درست طریقہ بتایا ہے۔ اس طرح کا لباس استعمال کرنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام سے علم و مسائل حاصل کرنا چاہیے۔ لباس کے استعمال سے متعلق کیا ہے، مگر امت نے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے لباس کو اختیار کرنے لگی ہے، جس کے استعمال سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لباس جسم کو تنگ ہوتے ہیں اور ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ تنگ لباس کے پہننے سے جلدی کینسر اور جلدی امراض لگتے ہیں، اور ٹخنوں کے نیچے پہننے سے انسان نامردگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ امت کا بڑا طبقہ انہی لباسوں کا استعمال کرتا ہے، اور ٹخنوں کے نیچے لباس پہننے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ ان وعید کو علماء کرام سے ملاقات کر کے اس کا علم حاصل کر لیجئے۔ اس لیے ہم سب اپنے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق لباس پہننے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، جسم کے 4 اہم اعضاء کا صحیح استعمال کرنا ہے، جس کے ذریعے سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، آنکھ کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ اس طرح عمل کرنے سے نورانیت اور روحانیت میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ مگر ہم نے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی تعلیم پر عمل کرنے لگے۔ آج کے موجودہ دور میں ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے ذریعے سے امت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ آنکھوں کے غلط استعمال میں امت کا بہت بڑا طبقہ ملوث ہے۔ جب آدمی غلط چیزوں کو دیکھتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے روحانی اور جسمانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہم سب خود بھی غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان غلط چیزوں کے استعمال اور غلط دیکھنے والی چیزوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے سے عبادت میں حلاوت، دل میں سکون و چین نصیب ہوتا ہے، اور معرفت کا نور حاصل ہوتا ہے۔ بڑی عبادت کرنے والا اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہو تو عبادت کا سانہ نور ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ کان کا صحیح استعمال کرنا۔ ہم اپنے کانوں کے ذریعے سے انہی آوازوں کو سننے کی کوشش کریں جن کے سننے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، مثلاً دینی بیانات، قرآن کریم کے تلاوت کو سننا، نعت پاک وغیرہ۔ اگر ہم اپنے کانوں کا استعمال انہی چیزوں کے لیے کیا تو اس کے ذریعے سے بھی روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب کانوں کے غلط استعمال میں لگے تو اس غلط آوازوں کے ذریعے سے روحانیت میں ظلمت و سیاہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور ظلمت و سیاہی چھا جاتی ہے۔ ان موسیقی آوازوں کا سننے والا کا ایک خطرہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے منافقت والے موت کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سب موسیقی کے آلات استعمال سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ گانے کی آواز سے جسمانی ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ ہم اپنی زبان سے انہی باتوں کو کریں جس کے کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، مثلاً اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا،
زبان کو خاموش رکھنا وغیرہ، اگر ہم ان باتوں کو اختیار کریں گے تو اس کے ذریعے سے نورانیت اور روحانیت میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر ہم سب نے ان زبانی اعمال کے علاوہ برخلاف زبانی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تو اس کے ذریعے سے دنیا میں و آخرت میں ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلاً غیبت، جھوٹ، عیب کو بیان کرنا، چغلی، بہتان باندھنا، ایک دوسرے کی برائیوں کو بیان کرنا وغیرہ۔ ان برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ زبان کے استعمال سے انسان کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ انسان اپنے زبان کے پردے کے پیچھے پوشیدہ ہے، اس لیے ہم سب اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ دماغ کی سوچ کا صحیح استعمال کرنا، اچھی سوچ کو استعمال کرنے سے زندگیوں میں اچھائیاں پیدا ہوتی ہے، اور بدگمانی سے زندگیوں میں برائیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا انسان اپنی سوچ کو اچھا ہی رکھتا ہے اور برا انسان اپنی سوچ کو برا ہی رکھتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنی دماغ کی سوچ کو صحیح کریں۔ اس سوچ کے درست کرنے سے بھی نورانیت اور روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے ویسی عادات و اطہار اس کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی عادت ڈالیں، اس کے ذریعے سے زندگی پاکیزہ بن جاتی ہے، کیونکہ صالحین کی صحبت سے زندگیوں میں صالح اعمال کی راہ نصیب ہوتی ہے، اور فاسقین کی صحبت سے زندگیوں میں برائیوں کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ فاسقین کی صحبت سے دل میں ظلمت و سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، اور صالحین کی صحبت سے دلوں میں نورانیت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب اچھے لوگوں میں رہنے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 5، صالح اعمال کا اختیار کرنا۔ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال پر پابندی سے اہتمام کرنا، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات وغیرہ سے بھی نورانیت و روحانیت میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔